بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو بہت خاص ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ایسا خاص عمل لے کے حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے اور آپ کی ہر قسم کی محتاجی اور تنگ دستی کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں گے۔ یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی زیادہ آزمودہ عمل ہے، بہت ہی آسان سا عمل ہے، لیکن اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ اس کے فوائد جان لیں تو انشاءاللہ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول ضرور بنائیں گے۔ یہ عمل آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے اور اس عمل کو پابندی سے کرتے رہنے سے انشاءاللہ آپ کی دنیا کی تمام طرح کی پریشانیاں اور مشکلیں، خواہ وہ رزق کی ہوں، دولت کی ہوں، بے اولادی کی ہوں، قرض کی وجہ سے ہوں، اللہ پاک دور فرمائیں گے اور آپ کو ہر قسم کا راحت، چین اور سکون اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ کسی بھی قسم کی محتاجی اور تنگ دستی، جس قسم کا بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ اس سے اللہ پاک آپ کو فوری طور پر نجات عطا فرمائیں گے۔ یہ عمل آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں اور دولت میں وسعت اور برکت ہوگی اور آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ مجرب عمل کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسا عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ آج تک جتنے بھی مسلمان بہن بھائیوں نے اس عمل کو کیا، اللہ پاک نے ان کی زندگیاں بدل دیں، اور اگر آپ بھی یقین اور خلوص کے ساتھ کریں گے تو میرے اللہ پاک سے یہی امید ہے کہ جس قسم کا ہمارا یقین ہوگا، اللہ پاک ویسا ہی ہمارے لیے اس عمل سے فائدہ بھی ہمیں پہنچائیں گے۔ عمل بہت ہی آسان سا ہے، بہت ہی آسان سا عمل ہے، اور جیسا کہ آپ سے عرض کی کہ یہ نماز کے بعد کرنے کا عمل ہے، تو اس عمل کے لیے خصوصی طور پر اور دنیا آخرت میں کامیابی کے لیے عمومی طور پر نماز جو ہے وہ بنیادی شرط ہے، اور نماز کا اہتمام اپنے اوپر لازم کر لیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہماری نماز کسی بھی صورت قضا نہ ہو۔ عمل آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ روزانہ ہر نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ درود ابراہیمی پڑھا کریں، کیونکہ اس کے فضائل و برکات بھی بہت زیادہ ہیں، اور دوسرا الحمدللہ نماز میں ہونے کی وجہ سے ہر مسلمان کو زبانی یاد بھی ہے۔ یہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے تسبیح فاطمی، جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی تسبیح تھی، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا کی تھی، یہ تسبیح اگر اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لخت جگر کو اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز، کوئی اور تحفہ عطا فرماتے۔ آپ نے یہ واقعہ تو بارہا سنا ہوگا، جس کا کچھ اگر مفہوم ہی میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما چکی پیستی تھی، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر بہت زیادہ چھالے وغیرہ پڑ گئے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، جبکہ مال غنیمت جنگ میں فتح ہونے کے بعد مال غنیمت کافی آیا ہوا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے عرض کی کہ آپ جا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایک غلام لے لیں تاکہ وہ آپ کی خدمت کر سکے۔ تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں
اور انہوں نے اپنا جو مسئلہ تھا کہ میں بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے تھک جاتی ہوں اور میرے ہاتھوں پر بھی بہت زیادہ چھالے وغیرہ پڑ گئے ہیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا مسئلہ پیش کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں غلام سے بھی زیادہ بہتر چیز نہ عطا کروں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی کہ ضرور فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ تسبیح پڑھا کرو، یہ ان تمام قسم کی چیزوں سے افضل ہے۔ تو یہ تسبیح بہت ہی زیادہ اس کی فضیلت ہے، اور جیسا کہ آپ سے میں نے ابھی عرض کی کہ اگر اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لخت جگر کو وہ تحفہ ضرور عطا فرماتے۔ تو آپ نے اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ روزانہ ہر نماز کے بعد اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر اس کو مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ اسماء مبارک ہیں، ان کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا اللہ۔ تسبیح 100 دانوں والی لے لینی ہے۔ اب ایک دانہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس پر اس طرح سے پڑھنا ہے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا اللہ۔ پھر دوسرا دانہ لے کر یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا اللہ، اس طرح 100 دانوں والی ایک تسبیح آپ نے مکمل پڑھ لینی ہے۔ یہ مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر 11 مرتبہ خصوصی طور پر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی جو بھی پریشانی، جو بھی مشکل اور جو کسی بھی قسم کی تنگی ہو اس کے حوالے سے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی برکت سے گھر میں سے ہر قسم کی پریشانیوں اور مشکلات سے نجات حاصل ہوگی، اور ہر قسم کی بیماریوں پریشانیوں سے انشاءاللہ آپ کو شفا حاصل ہوگی، اور آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں اللہ پاک وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے، اور آپ کا جو بھی کام کاروبار ہوگا اس میں بھی انشاءاللہ اللہ پاک ضرور ترقی عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی زیادہ آزمودہ عمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دن بھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب اگر آپ فری ہیں، آپ کا کوئی کام ایسا ہے کہ آپ کی زبان اس میں استعمال نہیں ہوتی، تو آپ استغفار کی کثرت کریں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بے وضو باوضو آپ استغفار جاری رکھیں۔ زبان پر استغفار کرنے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کو اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ اگر کوئی شخص صرف ایک استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو اس کی زندگی کو اللہ پاک جنت بنا دیں گے، اس کی زندگی کی ہر قسم کی پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا کہ جو استغفار کرتے ہیں ان کے لیے میں آسمان سے بارش کرتا ہوں، ان کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہوں، ان کو اولاد عطا فرماتا ہوں۔ اس طرح بہت سارے انعامات اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ نوح کی آیت میں ذکر فرمائے ہیں۔ تو اگر ہم استغفار کی کثرت کریں گے تو ایک تو استغفار کی برکت سے ہمارے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ پاک ان گناہوں کو دھو دیں گے، اور ان گناہوں سے ہمیں اللہ پاک آزاد فرما دیں گے، اور ہمیں ان گناہوں سے توبہ کی توفیق اللہ پاک عطا فرمائیں گے، اور سچی توبہ ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد گناہوں سے ہمیں اللہ پاک بچا دیں گے۔ ایک تو گناہوں سے ہم پاک ہو جائیں گے، اور دوسرا اللہ پاک اس استغفار کی برکت سے ہمیں بہت سارے اور انعامات بھی عطا فرمائیں گے کہ جو کہ ان گنت ہیں، جن کو کوئی گن نہیں سکتا اور جن کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھی کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی زیادہ مجرب اور آزمودہ عمل ہے، اس عمل کے کرنے کی اجازت عام ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتا ہے، لیکن آپ نے صرف
اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے صرف اپنا نام ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھیج دیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو شروع کیا ہے اور ہم آپ کے لیے اس عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکیں۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔